کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارے زیر درس سورۃ النجم کا پہلا رکوع ہے۔ اس پہلے رکوع کی تلاوت اور ترجمہ کر دیا گیا تھا اور پھر 2 مجلسوں کے اندر اس کی کچھ تشریحات آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ اس رکوع میں زیر بحث جو موضوعات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ کیا سفر معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہوئی یا نہیں، اور یہ بحث اس لیے شروع ہوتی ہے کہ سورۃ النجم کے یہ الفاظ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا فاوحی الی عبدہ ما اوحی، یہاں سے لے کر ما زاغ البصر وما طغی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے۔ ذوق و شوق کے تحقیق رکھنے والے حضرات کے لیے 7517 نمبر حدیث، وہاں واقعہ معراج کو بیان کرتے ہوئے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ثم دنا فتدلی، اس کی ضمیر کا وہاں جو مرجع ہے وہ ہے جبار رب العزت۔ دنا اللہ رب العزت جو ہیں وہ قریب آگے، فتدلی اور اتر آئے، فکان قاب قوسین او ادنا، اتنا فاصلہ رہ گیا کہ جتنا 2 کمانوں کے درمیان، او ادنا بلکہ اس سے بھی کم۔ یہ وضاحت میں نے اس لیے کر دی کہ کبھی علم ناقص کی وجہ سے ایک موقف کے متعلق، ایک نظریے کے متعلق جو ہیں وہ آدمی خواہ مخواہ بدگمانی اپنے ذہن میں پال لیتا ہے۔ اس سلسلے کے اندر کہ کیا سفر معراج میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤیت باری تعالی ہوئی ہے کہ نہیں، تو 2 موقف ہیں دور صحابہ ہی سے، اور دونوں نظریات اور دونوں موقف کے لیے جو دلیلیں ہیں وہ صحیحین کی روایت ہیں، یعنی بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بھی اس سلسلے میں الفاظ مذکور ہیں۔ ایک بہت مشہور تابعی ہیں حضرت عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ، بعض نے شفیق لکھا ہے لیکن صحیح لفظ ہے شقیق۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تذکرہ کیا کہ اگر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا تو میں ضرور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھتا کہ کیا سفر معراج میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی ہے، یعنی ان آنکھوں سے۔ تو حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا تھا کہ حل رأیت ربکم، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جواب منقول ہے 2 قسم کے الفاظ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت نوراً،
میں نے نور دیکھا ہے، اور دوسرے فرمایا کہ نور ان اراہ، ایک نور تھا میں اس کو کیسے دیکھتا۔ یہ دو روایتیں مسلم شریف کے یہ الفاظ ہیں۔ ان الفاظ کو لے کر کے صحابہ کرام کی ایک جماعت کا موقف یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عینی رویت یعنی آنکھوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے۔ اسی طرح ایک مسروق تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت مبارکہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے کہا کہ جو بندہ یہ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان آنکھوں سے دیکھا ہے، فرمایا وہ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتا ہے۔ تو حضرت مسروق تابعی فرماتے ہیں کہ میں ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا، میں نے ٹیک چھوڑ دی اور میں نے کہا کہ آپ جلدی نہ کریں، پھر اس کا کیا ہوگا، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں وہ پہلی ہستی ہوں کہ یہ ان آیت کی جو ہے وہ تفسیر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے بلکہ جبریل مراد ہے، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، کہ میں نے انہیں آسمان کے کھلے ہوئے مشرقی کنارے پر پایا اور پھر وہ میرے قریب ہوئے اور نیچے اتر آئے۔ تو یہ موقف ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور ایک جماعت صحابہ کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اللہ تبارک و تعالی کی رؤیت قلباً ہوئی ہے، نہ کہ عیناً ہوئی ہے۔ اور دوسرا موقف جو ہے کہ وہ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، اصحاب ذوق کو خوب اس کے اوپر پڑھنا چاہیے کہ وہاں صاف صاف یہ ہے کہ جبار رب العزت دنا فتدلا، کہ رب العزت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سدرۃ المنتہا کے بعد اتنا قریب آگے کہ فکان قاب قوسین او ادنا، کہ دو کمانوں سے بھی زیادہ جو ہے وہ اس سے بھی کم فاصلہ آپ کے درمیان رہ گیا۔ اکابر علماء میں صحابہ کے اس پر دو موقف ہونے کی وجہ سے امت میں بھی دو موقف ہیں، اور یہ میں نے اس لیے بھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ بعض اوقات کم علمی کی وجہ سے، قلت فہم کی وجہ سے خود رو قسم کے بعض مفکر جو ہیں یہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ جناب اختلاف مولویوں نے بنایا، اختلاف اماموں نے بنایا۔ یہ تو میں حدیث سے آپ کو بتا رہا ہوں، دو موقف ہیں، حدیث سے ہیں، بخاری ہے، مسلم شریف ہے۔ لہذا ایسے موقع پر ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی تطبیق دے، تطبیق دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہر دو موقف کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایک اچھی سوچ بنائے۔ بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ دیکھیے حضرت عائشہ اور ان کے موقف جو نفی کا ہے رؤیت باری کا، اس کا مقصد یہ ہے کہ بھئی عینی رؤیت نہیں ہوئی بلکہ قلبی ہوئی، اور یہ جو دیگر حضرات کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ بھئی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیناً دیکھا ہے، اور اس کے لیے ان کے پاس وہ روایت ہے، اور وہ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى۔ اس کا ان ضمائر کا مرجع اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ خاص طور پر یہ تذکرہ کرنے کے بعد پھر ذرا دیکھیں، ثم پھر دنا قریب ہوا، وہ فتدلا پھر قریب ہوا، فکان قاب قوسین دو کمانوں اتنا فاصلہ رہ گیا، او ادنا بلکہ اس سے بھی قریب۔ اب اگلی بات پر توجہ دیں گے، یہ کہنے کے بعد کیا کریں، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ، پھر اس نے وحی کی اپنے بندے کی طرف، ما اوحا جو وحی کی۔
تو ہر دو موقف کے لیے بہرحال دلیل تو ہے. اگر ہم اس سے مراد لیتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کو، اور بہرحال جمہور کا موقف وہی ہے کہ جبریل علیہ السلام مراد لیتے ہیں، تو پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وحی کی اس نے، پھر ہم کہیں گے وحی پہنچائی اس نے، یا اللہ نے وحی کی بذریعہ جبریل. تو پھر ہمیں تھوڑی سی تعویل ترجمے میں کرنی پڑے گی، تو تعویل کی بھی ضرورت ہوتی ہے. بہرحال ایک بات تو یہاں یہ سمجھانی تھی کہ امت کے درمیان دو قسم کے موقف ہیں. ہمارے اکابر میں عظیم ترین جو ہیں وہ محدث علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہی تھا کہ اللہ رب العالمین کی رؤیت سفر معراج میں عینی ہوئی ہے، نہ کہ قلبی ہوئی ہے. اور اسی پر انہوں نے کہا کہ ما زاغ البصر وما طغى، کہ اس رؤیت کے وقت جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک بہکی، نہ اس نے حد سے زیادہ تجاوز کیا. ہر دو آراء قابل احترام ہیں، اور مزید آپ اس پر ضرور پڑھیں. میں نے آپ کو بتا دیا کہ فلاں نمبر جو ہیں وہ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، اور مختلف تفاسیروں کے اندر اسی مقام کو آپ کو کھول کر پڑھ سکتے ہیں. دوسری بات یہاں اس رکوع کے اندر جو تھی وہ تھی افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری. اس سے اوپر اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا جبریل امین کا، کہ جبریل امین جو ہیں وہ قوت والے ہیں، زور آور ہیں، فلاں فلاں فلاں. اور پھر وہی لانے والا فرشتہ اس کا تذکرہ ہے کہ وہ ایک ایسی جو ہے ہستی ہے. اور پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفعت کو بیان کیا گیا کہ وہ اتنی عظیم ہستی ہیں کہ رب نے انہیں اپنے قریب آسمانوں سے اوپر بلایا. یہ مضمون بیان کرنے کے بعد پھر یہ جو درمیان میں مضمون لائے ہیں افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، کیا تم نے دیکھا ہے لات کو اور عزیٰ کو اور منات کو؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ یعنی جبریل جو وحی لانے والی ہستی ہے ان کی عظمت کو بیان کرنے کے بعد، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی طرف وحی کی جاتی ہے ان کی شان رفعت کو بیان کرنے کے بعد اب ایک قسم کی توبیخ اور تنبیہ کی جا رہی ہے مشرکین کو کہ ہم نے جنہیں وحی دی ہے، جنہیں جو ہے انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، وہ تو ایسی ہستیاں ہیں، اور تم نے لات عزیٰ اور منات کو دیکھا ہے، وہ کیا تھے؟ پہلے تو تھوڑا سا اس کی تفصیل دیکھ لیں کہ لات یہ بھی ایک بت تھا مشرکین کا، عزیٰ بھی ایک بت تھا، منات بھی ان کی ایک جو ہے وہ دیوتی تھی. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ لفظ لات اللہ تعالیٰ کے لفظ اللہ سے ماخوذ ہے، اور بعض نے لکھا ہے کہ لاتا یلیتو کے معنی ہے منہ موڑنا. تو لوگ جو ہیں جو اس کا طواف کرتے تھے اس دیوی کا، اس کی طرف اپنا رخ کرتے تھے، اس لیے اس کو لات کہتے ہیں. اور بعض نے کہا ہے کہ لت یلتو سے اس میں فاعل ہے لات، کہ ستو گھول کر کے لوگوں کو پلانے والا، کہ ایک بندہ تھا جو بہت ہی مہمان نواز تھا، لوگوں کو جو ہے وہ ستو گھول کر کے پلاتا تھا، یہ میزبانی کرتا تھا. تو وہ نیک بندہ تھا. اس نیک بندے کا جب انتقال ہوا تو لوگوں نے اسی کی قبر کو پوجنا شروع کر لیا. عزیٰ کے متعلق بعض نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام عزیز سے ماخوذ ہے، اور اعز سے عزیزتن تانیث ہے. یہ بھی ایک درخت تھا یا ایک پتھر تھا جہاں سے شیطانی جو ہے وہ بھوتنیاں نکلتی تھیں، اور لوگ جو ہیں وہ اس کو پوجا کرتے تھے، باقی کوئی حقیقت نہیں تھی. اسی طرح منات کے متعلق ہے کہ یہ منا یمنی سے بامانا سبا بہانے کے معنی میں آتا ہے. بس ایک بتھاڑ سا تھا اور لوگ اس کے پاس جا کر جانور قربان کرتے تھے اور خون بہاتے تھے، اس کو منات کہتے ہیں. ان تینوں کا ذکر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے بعد اور جبریل کے اوصاف بیان کرنے کے بعد ان کا ذکر اس لیے کیا کہ بھئی وہ تو حقیقت ہیں. جبریل ایک ہستی ہے جس کے 600 پر ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وحی کو لاتے تھے، جنہیں 2 مرتبہ انسانیت کے سردار
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصل شکل کے اندر دیکھا ہے، اور محمد الرسول اللہ بھی وہ ہستی ہیں کہ جن کے وجود سے دنیا کے اندر ایک عظیم انقلاب آیا ہے، جن پر وحی کا نزول ہوتا تھا. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ کوئی حقیقت نہیں ہے. او بھئی حقیقت ہی جب کچھ نہیں تو آپ عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ یہ تو یوں ہی تم نے فرض کر لیا ہے. یہ ایک تمہارا تخیل ہے. اس کو انگلش میں کہتے ہیں وشفل تھنکنگ، کہ ایک اچھی سوچ بنا لی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بس ایک سوچ ہے. زمین کے اوپر کوئی اس کا وجود نہیں ہے. اسی کو آگے کہا گیا کہ ایک تو تم عجیب ہو مشرکین مکہ. مشرکین مکہ ان بتوں کو کیا کہتے تھے اور ان دیوتیوں کو کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اچھا، یوں یہ بیٹیوں کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے. خود مشرکین اپنے لیے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ عرب معاشرے کے اندر کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی تو اس کو دفنا دیتے تھے. مشہور بات ہے، آپ نے سنی تھی. لیکن نظریہ یہ تھا کہ فرشتے ہوں یا یہ دیوتیاں ہوں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ نے فرمایا پہلے تو تقسیم ہی کہ پہلے تو اللہ پر بہتان، اور پھر دوسرے تقسیم میں بھی کمال کر دیا کہ بیٹیاں اللہ کے لیے اور بیٹے ہمارے لیے. تو اس کے بعد فرمایا کہ تلک اذن قسمت ضیزہ، یہ کیسی غیر منصفانہ بے ڈھنگی بے ڈھب قسم کی تقسیم. پہلے تو حقیقت ہی کچھ نہیں، اور پھر ایک تخیل بنایا، اور وہ بھی تخیل کہ اعلیٰ چیز اپنے لیے اور ادنا چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور پھر اس کی حقیقت بتائی. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، کچھ نہیں ہے یہ، بس یوں ہے کچھ نام خود بخود جو ہے ان لوگوں نے گھڑ لیے. فلاں سرکار تو فلاں سرکار تو فلاں سرکار، اندھی سرکار، کڑیوں والی سرکار، جی دودھ والی سرکار، کتوں والی سرکار پاکستان میں. ٹھیک ہے، تو ایک خواہاں ایک تخیل بنا لیا، خود میں کچھ چیزیں گھڑ لی گئی ہیں. ہمارے علاقوں میں پہلے ہوتا تھا کہ ایسے ہی کہیں ایک پتھر رکھا ہوا ہے، وہاں سے گزرتے ہوئے کچھ نہ کچھ لوگ اس پر رکھ دیتے تھے. کہیں کوئی بڑا سا جو ہے اچھا سا درخت ہے، ایک آدمی جس کی 70-80 سال عمر ہے وہ کہتا ہے میں ہمارے زمانے میں تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا، یہاں جانور بیٹھا کرتے تھے جو ہے وہ گرمیوں میں. اب جا صاحب وہاں جو ہے وہ بنا لیا گیا ہے، ایک قبہ بنا لیا گیا ہے، ایک عمارت بنا لی گئی ہے. ان ہی الا اسماء سمیتموها، یہ کچھ نہیں ہے، یوں ہی جو ہے کہ تخیل ہے، یوں ہی ایک جو ہے وہ اندھی سوچ ہے. حقائق سے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، بس تم نے اور تمہارے بے وقوف باپ دادوں نے یوں ہی جو ہے ایک چیز بنا لی ہے، اس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے متعلق کوئی دلیل نہیں نازل کی ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں تو وہ بات ماننی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل دی ہے. صحابہ کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، نبیوں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، صالحین کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، مسجدوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے. جن چیزوں کا قرآن حدیث میں کوئی ذکر نہیں ان کو جو ہے معبود بنا لینا، ان کو قابل احترام قرار دینا، یہ بے وقوفی ہے. پھر آگے اور اس کی تشریح کی کہ اچھی طرح سوچ لینا، ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، کہ بھائی یہ تو تمہاری ایک خوش گمانی ہے اور تمہاری خواہش نفس ہے، حقیقت کی دنیا میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے. تو یہ یوں ہی گھڑی ہوئی اور فرضی اور حقائق سے دور چیزوں کے ساتھ آدمی کو کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے. آپ کو تو اللہ نے قرآن دے دیا، آپ کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی عطا فرما دی، اب اس کے مطابق زندگی گزارو گے. ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے وہ جو ہے کہ جس کی وہ تمنا کر لیں، جس سے وہ آرزو لگا جو ہے وہ قائم کر لیں، یوں ہی پتھر سے آپ امید قائم کر لیں، کیا وہ پتھر ہی تمہارا خدا بن گیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اور کسی معاملے میں آپ کیوں نہیں کہتے کہ ہاں جی یہ پتھر ہی جو ہے مجھے شام کو روزی دے گا؟ اس کے لیے تو باقاعدہ آپ دکان پر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، کچھ ملنا چاہیے، یوں ہی تخیل نہیں ہونا چاہیے. کھیتی باڑی کرتے ہیں، یوں ہی تخیل نہیں ہونا چاہیے. سروس کرتے ہیں، کوئی تخیل نہیں. خدائی کے لیے ویسے ہی ایک تخیل قائم کر لیا آپ نے حقیقت سے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، دنیا اور آخرت جو ہے وہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے.